6 معجزاتی کام جو آپ کو کامیاب بنا دے۔ 2007 یا 2008 میں جس وقت دنیا کی اکانومی کریش ہوئی، تب اسے بھی اپنے کاروبار میں شدید خسارے کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ کئی ہزار ڈالر کا مقروض ہو گیا، یہاں تک کہ اس کا مکان بھی گروی رکھے جانے والا تھا۔ مایوسی کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ اس سنگین صورتحال کو سوچ سوچ کر وہ اداس اور بیمار رہنے لگا۔ پھر اپنے ایک قریبی دوست کی تجویز پر اس نے خود کو ان حالات سے باہر نکالنے کے لیے کامیاب لوگوں کی زندگیاں، عادات، نظریات اور ان کے خیالات پر تحقیقات شروع کر دی، اور آخرکار طویل مطالعے اور ریسرچ کے بعد اس نے کامیاب لوگوں کی ایسی 6 عادت دریافت کر لی جو اسے کامیابی کی منازل تک پہنچا سکتی تھی، اور ساتھ ہی ان پر عمل بھی شروع کر دیا۔ اور حیران کن بات یہ ہوئی کہ ان 6 معجزاتی کام شروع کرنے کے صرف 2 مہینے بعد ہی اس نے اپنا سارا قرضہ واپس کر دیا۔ سب کچھ بدل گیا اور کاروبار بھی اپنی جگہ پر واپس آ گیا۔ اس نے یہ ثابت کر دیا کہ اپنے نصیب کے قصوروار زیادہ تر ہم خود ہوتے ہیں۔ یہ شخص کتاب دا میریکل مارننگ کا مصنف ہیل ایلروڈ ہے۔ یہ کتاب اس نے کامیابی حاصل کرنے کے بعد لکھی، جس میں اس نے اپنی وہ 6 عادت اور کام تحریر کیے جس کے تحت روز صبح کا آغاز کرنے سے اس کی زندگی میں کامیابی کی بہاریں واپس لوٹ آئی تھیں۔ جانتے ہیں ان کاموں کا جادو اور یہ کیسے بدلے گا ہماری اور آپ کی زندگی۔ مصنف نے ایک مخفف واضح کر کے ان کاموں کو آسان بنا دیا، جسے وہ سیوس کہتے ہیں، جس کی وضاحت کچھ یوں ہے۔ حرف ایس، اس کا مطلب سائلنس یعنی خاموشی ہے، جس کے لیے انہوں نے عبادت یا مراقبہ تجویز کیا ہے۔ الحمدللہ بحیثیت مسلمان عبادت ہماری زندگی کا لازمی حصہ ہے، اور اسے احسن طریقے سے بخوبی نبھانے سے اس کے حیران کن معجزاتی انوارات و ثمرات ہماری روحانی اور جسمانی شخصیات کا حصہ خود بخود بن جاتے ہیں۔ جبکہ مراقبے کے فوائد کو حاصل کرنے کے لیے مائنڈفل میڈیٹیشن بھی کیا جا سکتا ہے۔ ریسرچ کے مطابق انسانی دماغ میں 1 منٹ میں کئی ہزار خیالات جنم لیتے ہیں، اور یہ خیالات منفی بھی ہو سکتے ہیں جو ہماری کامیابی کا راستہ روکتے ہیں۔ لہٰذا غیر ضروری خیالوں کے ہجوم کے کنٹرول کا بہترین ذریعہ میڈیٹیشن ہے۔ یہ آپ کو قوت دیتی ہے اور سوچ کو منظم کرتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی خاموش جگہ بیٹھ جائیے اور اپنے موبائل پر 5 منٹ کا ٹائمر لگا دیجیے۔ پھر اس 5 منٹ کے دوران کچھ نہ سوچیے، بس اپنی توجہ سانس پر رکھیے۔ شروع میں خیالات آئیں گے، انہیں آنے دیں۔ اس طرح اس کی مسلسل مشق سے رفتہ رفتہ آپ کو اس کی عادت ہو جائے گی۔ حرف اے، سیوس میں دوسرا حرف اے ہے، یعنی افرمیشن۔ افرمیشن وہ مؤثر جملہ ہوتا ہے جو ہم اپنے آپ سے دہراتے ہیں۔ سائنس یہ مانتی ہے کہ انسان کو دنیا کے بہترین موٹیویشنل لیکچر سے اتنا فائدہ نہیں پہنچتا جتنا خود کے ساتھ مثبت گفتگو کرنے سے اسے حاصل ہوتا ہے۔ خود کو مثبت رکھنے کے لیے ضروری ہے خود سے مثبت گفتگو ہو۔ مثال کے طور پر، میں ہار نہیں مانتا، میں روز تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے مقصد کی طرف بڑھ رہا ہوں، میں اپنے وقت اور وسائل کا مؤثر استعمال کرتا ہوں، میں اپنی ناکامیوں سے سیکھتا اور اپنی مہارت کو مزید بڑھانے کی مسلسل مشق کرتا ہوں، اور اپنی خامیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہوں۔ اس طرح کے جملے اپنی آئیڈیل لائف کے بارے میں ایک کاغذ پر پریزنٹ ٹینس میں لکھ لیجئے، پھر پورے شوق و جذبے کے ساتھ وہ عبارت روز مراقبے کے بعد پڑھیں، کیونکہ انسان جو کچھ بار بار دہراتا، سنتا اور دیکھتا ہے، لا آف اٹریکشن کے تحت وہی حقیقت میں اسے حاصل ہونے لگ جاتا ہے۔ رب تعالیٰ نے اسی لیے شکر کا حکم اور شکوے سے دور رہنے کا حکم دیا، کیونکہ شکر گزاری کا احساس مثبت رہنا ہے۔ حرف وی، تیسرا حرف وی ہے، یعنی ویژوائلائزیشن، تصور نگاری۔ مصنف کہتا ہے 5 منٹ کے لیے اپنی بہترین مثالی زندگی کا تصور کر کے اس کے بارے میں سوچیں۔ تصور کریں جو زندگی آپ جی رہے ہیں وہ آپ کی من پسند آئیڈیل زندگی ہے۔ لوگوں کی اکثریت اس عمل کو فضول احمقانہ مانتی ہے، جبکہ بھروسہ، یقین، امید اسی کا نام ہے۔ ایسا کرنے سے آپ کے یقین کو طاقت ملے گی، آپ کو اپنے مقصد کے لیے محرک کر کے آپ کی کوششوں کی رفتار بڑھا دے گی۔ پھر
کامیابی کی راہ میں حائل کوئی بھی رکاوٹ آپ کو راستے سے ہٹنے نہیں دے گی۔ دنیا کے تمام کامیاب ترین لوگوں میں یہ خوبی یکساں موجود ہوتی ہے، وہ اپنے مقصد کے حصول میں بہترین تصور نگار ہوتے ہیں، جس کی بنا پر ان کی تصور نگاری حقیقت کی جگہ لے لیتی ہے۔ حرف ای، چوتھا حرف ای ہے، یعنی ایکسرسائز۔ ورزش ایکسرسائز کی اہمیت اور اس کے نتیجے میں ہونے والے دماغی اور جسمانی فوائد سے کسے انکار ہو سکتا ہے۔ ورزش کرنے سے نہ صرف جسم مضبوط اور توانا ہوتا ہے، بلکہ اس کے ذریعے آپ صحت مند رہتے اور کم بیمار پڑتے ہیں۔ دن بھر کے کاموں کے لیے یہ آپ کو چاق و چوبند رکھتی ہے، خود اعتمادی میں اضافہ کرتی اور صاف خیالات بھی کنٹرول میں رہتے ہیں۔ غرض کے ورزش کے ان گنت فائدے ہیں، اسے اپنی روٹین میں شامل کیجیے۔ ہفتے میں 4 دن روزانہ 30 منٹ کی ورزش ایک عام صحت مند آدمی کے لیے کافی ہے۔ حرف آر، پانچواں حرف آر ہے، اس کا مطلب ہے ریڈنگ، یعنی مطالعہ۔ سوچ و خیالات کو صحت مند رکھنا اور ذہنی پختگی حاصل کرنا ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اور یہ اچھی کتاب کے مطالعے سے ممکن ہو سکتا ہے۔ سوچ کے بند تالے کھولنے کا مؤثر ذریعہ مطالعہ ہے۔ ریسرچ کے مطابق اچھے خیالات ہمیشہ انرجی فراہم کرتے ہیں، اور کتاب اچھے خیالات کا ماخذ ہوتی ہے۔ لہٰذا مطالعے کی عادت اپنائیے اور چند صفحات روز پڑھنے کا معمول بنائیے۔ بلا شبہ قرآن مجید ایک بہترین ہدایت کتاب ہے، اس لیے روز اس کے مطالعے کا ہمارے رب ہمیں حکم دیتا ہے، خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اس میں کامیابی کی اصل تعریف، زندگی گزارنے، مقصد کو پانے اور راہ راست پر رہنے کے حصول واضح کر دیے گئے ہیں، جس سے روح کو طمانینت ملتی ہے، جو اسے مضبوطی سے تھام لیتا ہے اور اپنے ہر عمل کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، وہ موٹیویٹڈ رہتا اور بالآخر فلاح پا جاتا ہے۔ حرف ایس، چھٹا آخری حرف ایس ہے، یعنی اس یادداشتی تحریر اسکرائبنگ کے لیے ایک رجسٹر اپنے پاس رکھیں اور روز کے ان کاموں کی لسٹ بنائیں جو آپ کو کرنے ہیں، اور ساتھ ہی دن کے مختلف اوقات میں مختلف کاموں کے بارے میں جو کچھ آپ محسوس کرتے ہیں وہ لکھنا شروع کر دیں۔ ساتھ ہی اپنے ان خامیوں کی تلاش شروع کر دیں جو آپ کو اب تک کامیاب نہیں ہونے دے رہی۔ نیز اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے لائحہ عمل تیار کیجیے، اور دن کے اختتام پر روز سونے سے قبل پورے دن کا تجزیہ کیجیے اور اگلے دن کے کاموں کی فہرست رات کو ہی تیار کر لیجیے۔ یوں آپ اپنے پورے دن کے کاموں کو کہیں بہتر طور پر دیکھنے اور نمٹانے کے قابل ہو سکیں گے۔ یہ وہ عادات کام ہیں جنہیں اگر آپ اختیار کرنے کا تہیہ کر لیتے ہیں اور اپنے دن کا آغاز بھرپور انداز میں ان کے مطابق کرتے ہیں تو چند ہی دنوں میں آپ کی زندگیوں میں غیر معمولی تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی، اور ایک وقت آئے گا جب کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔